بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پندرواں حکم سورہ نساء میں جو معاشرتی احکام چل رہے ہیں 15ویں حکم کا تکملہ چل رہا ہے۔ 15واں حکم تھا کہ مرد حاکم ہے عورتیں محکوم ہیں۔ اسی حاکمیت اور محکومیت کے سلسلے کا جو معاشرت تعلق زوجین ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اندیشہ ہو، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اندیشہ ہو، کشاکش کا، کھینچا تانی کا، لڑائی جھگڑے کا، فابعثوا تو بھیجو حکما من اہلہ ایک ایسا مرد، ایک ایسا آدمی جو تصفیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک ایسا شخص جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے۔ یہ دو حکم ہوئے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، دو حکم مقرر کیے جائے۔ ان دونوں کا کام کیا ہوگا؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں کے دونوں صلح کرانا چاہیں، یہ دونوں اگر چاہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں مصالحت ہو جائے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر دونوں یہ چاہیں گے، یہ حکم، کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں مصالحت ہو جائے اور لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان میں ان دونوں حکموں کے خلوص کی وجہ سے موافقت پیدا کرے۔ یہی چیز یہاں سمجھنی ہے، اور تو ساری باتیں سمجھائی جا چکی ہیں۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو دو حکم مقرر ہوئے ہیں، ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے، یہ دونوں خاندان کا فیصلہ کتنا ہے اور اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے اور ان کو کتنا اختیار حاصل ہے، آج یہ سمجھنا ہے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں کے دونوں جو حکم مقرر ہوئے ہیں ان کا کتنا اختیار ہے۔ چنانچہ اس کے اندر دو باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو اسی آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ، ان دونوں کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ مصالحت کرائیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ ان کا کام ہے صلح کرانا، ان کا کام ہے اس لڑائی کا تصفیہ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اور یہ دونوں حکم
صرف مصالحت کرائیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں یہی ہیں، ان یریدا اصلاحا، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں حکم اس لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ مقرر کون کرے گا؟ یہ بات کل ذکر کی جا چکی کہ کون لوگ مقرر کریں گے ان حکم کو؟ یا تو حکومت والے حاکمین مقرر کریں گے، اور نہیں تو رشتہ دار مقرر کریں گے، اعزہ اور اقربا خاندان والے مل کر کے، اور وہ بھی نہیں تو ایک مقتدر جماعت، نیک اور صلحاء کی ایک جماعت۔ اور یہ بات گزر چکی کہ یہ نیک اور صالح کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم اور عقل دونوں ہیں، جو دیندار اور نیک لوگ ہیں، یہ مل کر کے ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کریں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے ان دونوں کے درمیان میں صلح کرانا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں۔ اگر یہ دونوں خلوص کے ساتھ میں اللہ جل شانہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے دونوں میاں بیوی کے درمیان کو آپس کی موافقت کے فوائد جانتے ہوئے اور دوری اور علیحدگی کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے خلوص کے ساتھ اگر یہ دل کے اندر سچے پکے ارادے کے ساتھ میں اس ارادے کے ساتھ کہ ان دونوں کے درمیان میں مصالحت ہو جائے، اگر یہ بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی مدد فرمائے گا اور ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اس کا مطلب ہے ان دونوں حکم میں سے کسی نہ کسی کے خلوص میں کمی ہے۔ اگر یہ فیصلہ دونوں کے دونوں نہ کر سکیں اور دونوں حکم مل کر کے وہ فیصلہ نہ کر سکیں جو دونوں کو میاں بیوی کو جوڑ دے، بلکہ بجائے جوڑنے کے توڑنے پر آمادہ ہو جائیں، تو اس آیت کریمہ کے اس جملے سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر ان کے خلوص میں فرق کسی نہ کسی طرف سے دل کے اندر تھوڑا بہت خلوص کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مدد نہیں فرمائی اور موافقت پیدا نہیں۔ دوسری بات، ان دونوں حکموں کو صرف اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بظاہر الفاظ سے یہی بات واضح ہے۔ البتہ اگر یہ دونوں میاں بیوی اپنے تمام امور کا اختیار ان دونوں کو دے دیں کہ تم دونوں ہمارے حق میں جو فیصلہ دو گے ہمیں منظور ہوگا، اور یہ بات یہ اختیار دونوں اگر دیں گے تو اس دونوں حکموں کو پورا اختیار حاصل ہوگا۔ پھر ان دونوں کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں اگر تو دونوں بیٹھ کر کے مشورہ کر کے دیکھیں، اگر یہ دونوں آپس میں ایک جت رہ سکتے ہیں تو پھر موافقت کا فیصلہ کریں، اور اگر نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ آگے چل کر کے اندیشہ مزید فساد کا ہے تو پھر طلاق بھی دلوا سکتے۔ دونوں حکم مل کر کے مرد اگر اختیار دے دے اور عورت بھی اختیار دے دے تو یہ مرد کی طرف سے با اختیار ہو کر کے عورت کو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں اور عورت کو خلا بھی دلوا سکتے ہیں۔ ان دونوں حکم کو یہ طاقت اور قوت حاصل ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ دونوں کے دونوں میاں بیوی ان کو اختیار دیں، ورنہ نہیں۔ اس پر ایک واقعہ شاہد ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ اگر یہ مرد و عورت دونوں اختیار دیں گے ان دونوں حکم کو تو ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا، ورنہ صرف ان کو اتنا ہی اختیار ہے کہ دونوں کے درمیان میں صالحیت پیدا کریں۔ واقعہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک جوڑا حاضر ہوا، بہت ساری جماعتیں اس کے ساتھ تھیں، یعنی وہ صرف 2 نفر نہیں آئے، ان کے ساتھ میں بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت سارے لوگ آئے۔ کیا بات ہے کہ آپسی اختلافات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر فرمایا۔ جب ایک ایک حکم مقرر ہو گیا تو عورت نے یہ بات کہی کہ یہ دونوں جو فیصلہ، چاہے وہ ہمارے موافق ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، یہ جو فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہے۔ عورت نے یہ بات کہی تو مرد نے یہ بات کہی،
ہمیں بھی ان دونوں کا فیصلہ منظور ہے، سوائے اس فیصلے کے کہ اگر یہ جدائی اور طلاق کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں منظور نہیں ہے، اس کے علاوہ جو فیصلہ کریں، جتنا تاوان چاہیں ہمارے اوپر ڈال دیں اور اتنا تاوان ہمارے اوپر ڈال کر کے اس کو راضی کر دیں، ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہیں بھی ایسا ہی ان کو اختیار دینا ہوگا جیسا عورت نے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مرد حکمین کو یہ اختیار حاصل ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ نہ فرماتے کہ تم بھی ایسا ہی اختیار ان کو دو جیسا عورت نے اختیار دیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے اختیار دلوایا، جب دونوں نے اختیار دے دیا تو حکمین نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ تو آیت کریمہ کا عنوان ہے، یہ ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا نیا باب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصالحت کے لیے کھولا ہوا ہے کہ اس سے بہتر طریقہ اور اس سے بہتر اسلوب آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ اگر یہی فیصلہ آپ عدالت میں لے کے جائیں، عدالت کا فیصلہ تو منظور کر لیں گے لیکن دلوں میں کدورت آ جائے گی، اور یہ جو حکمین فیصلہ کریں گے اس میں کدورت دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس میں دلوں کے اندر توافق پیدا ہوگا، موافقت پیدا ہوگی، آپس کی چپقلش اور دل کے اندر کینہ نہیں پنپے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے فیصلہ، یہ تو صرف میاں بیوی کا معاملہ یہاں قرآن نے ذکر فرمایا، اسی سے یہ اصول سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف میاں بیوی ہی کا معاملہ نہیں، بلکہ جتنے رشتہ دار، جتنے اعزاء اور اقربا خاندان والے، ان میں کبھی کوئی نا اتفاقی ہو اور کبھی ان میں لڑائی جھگڑا ہو تو اس لڑائی جھگڑے کی تصفیے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکمین کو مقرر کر دیا جائے، اور یہ حکمین دونوں کی شکایتیں سنیں، دونوں کی شکایتیں، دونوں فریق کی، دونوں شخصوں کی، دونوں لڑائی کرنے والے شخصوں کی اور ان کے جھگڑے کی پوری دونوں شکایتیں سنیں، پھر ان کی شکایتوں کو رفع دفع فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کے ذریعے سے دلوں کے اندر موافقت پیدا کر دے گا۔ پھر رشتہ داروں ہی میں نہیں بلکہ غیر رشتہ داروں میں بھی، مسلمانوں کے درمیان میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے، کوئی ایسا اختلاف پیش آ جائے تو بھی مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ چاہیے کہ تمام اعزاء اقربا مل کر کے اور مقتدر جماعت مل کر کے ان دونوں کے تصفیے کے لیے گویا کہ ایک پنچایت جو ہے وہ فیصلہ کرے، دو شخصوں کو مقرر کر دے، مسلمانوں کی مقتدر جماعت یعنی پنچایت پوری کی پوری ایک گروپ، اس یا رشتہ دار اور اعزاء اقربا ایک ایک حکم دونوں طرف سے، جن دونوں میں لڑائی ہو رہی، اب وہ خواہ میاں بیوی ہو، چاہے وہ رشتہ دار خاندان والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ دونوں کے درمیان جو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ فساد سے بچانا، کینہ اور کدورت سے بچانا اپنے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام اعزاء اور اقربا کو لازم ہے۔ لہذا اس کے تصفیے کے لیے شریعت نے جو قانون، جو ضابطہ دیا ہے، اس ضابطے کے تحت میں یہ چیز جہاں کہیں بھی پائی جائے گی وہاں کے تصفیے کے لیے قرآن کریم نے ایک ضابطہ یہ دیا کہ دونوں حکم مقرر کرو، ایک طرف سے بھی ایک حکم، پھر دوسری طرف سے دوسرا حکم، اور یہ دونوں مل کر کے بیٹھے، دونوں کی شکایتیں سنیں اور آپس میں موافقت کی پوری کوشش کرے، اور موافقت کے سوا ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ کام سب کہیں ہو، یعنی پنچایت حکمین مقرر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ جو قاضی القضات کو نافذ فرمایا، قاضیوں کو جو نافذ فرمایا تھا، اس میں یہ تھا رد القضاء بین ذوی الارحام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قاضیوں کو حکم دیا اپنے کہ رشتہ داروں کے درمیان تم ان کے فیصلے کو لوٹا دو، جو تمہارے پاس لڑائی جھگڑے کے تصفیے آئے تم ان کو اعزاء اور اقربا پر لوٹاؤ، رشتہ داروں پر لوٹاؤ، حتیٰ یصطلحوا، یہاں تک کہ وہ رشتہ دار اس کا تصفیہ کریں، اس لیے کہ فإن فصل القضاء، اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ دلوں کے اندر کینہ پیدا کرتا ہے، یورث الضغائن، یورث الضغائن، دلوں کے اندر کدورت پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ تو عدالت دے دیتی ہے لیکن عدالت کے فیصلے سے عام طور پر دلوں میں کینہ پنپتا ہے اور آگے چل کر کے وہ اور زیادہ فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان قاضیوں کے لیے نافذ ہوا کہ قاضی لوگ پہلے کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے اس عدالت کے چکر میں نہ پڑے اور عدالت سے دور رہ کر کے رشتہ دار اعزا اقربا مل کر کے ہی اپنے تمام کے تمام جھگڑوں کا تصفیہ کریں۔ یہ ضابطہ دیا ہے قرآن نے، ایک ایسا نیا دروازہ کھولا ہے جس سے دلوں کے اندر کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض، کوئی عداوت باقی نہیں رہ سکتی اگر شریعت کے اس قانون کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ اور شریعت مطہرہ تو قانون کو جزئی طور پر بیان کر کے ایک ضابطہ بناتا ہے، کلی بنا دیتا ہے اس کو، اور اس کلیات سے بہت سارے جزئیات نکلتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضابطہ جو میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، یہ میاں بیوی ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے تمام جھگڑوں کے تصفیے کے لیے ایک ضابطہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایسے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے عدالتوں کے چکر سے بہتر ہوتا ہے کہ معاملات اپنے درمیان میں، چنانچہ اس کے 3 درجے، ان کو یاد رکھیے، یہ 3 درجے ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو تو سب سے پہلے کوشش یہ ہو، میاں بیوی ہی کی نہیں، گھر کی لڑائی ہو تو اس گھر کی لڑائی میں پہلی کوشش یہ ہو کہ گھر کی بات باہر نہ جائے، آپس میں ہی مل کر کے حل کر لیں، گھر والے ہی حل کر لیں۔ اور اگر بات اتنی بڑھ گئی ہے گھر والوں میں بھی حل نہیں ہو سکتی ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خاندان تک محدود رہے، کم سے کم خاندان سے آگے ہمارے جھگڑے کا تذکرہ نہ پہنچے اور یہ باتیں خاندان سے باہر نہ نکلیں، بلکہ خاندان کے لوگ رشتہ دار اعزا اقربا مل کر کے اس کا حل تلاش کر لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب وہاں بھی کوئی کام نہ بن سکے تو پھر اب عدالتیں ہیں، پھر عدالتوں سے رجوع کیا جائے اور عدالتوں سے رجوع کر کے معاملے کا تصفیہ کرایا جائے، یعنی جھگڑے کو برقرار نہ رکھا جائے بلکہ جھگڑے کو ختم کرنے کی جتنی کوشش ممکن ہو سکتی وہ کی جائے۔ اور شریعت مطہرہ نے ایک بہت ہی اہم ضابطہ اور اہم ترین دروازہ ہمارے لیے شاندار طریقے کا کھولا ہوا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کان علیما خبیرا، تم سب کے سب ایک باخبر سے سامنا ہوگا، تم سب کو ایک باخبر کا سامنا ہوگا، اور وہ باخبر تمہیں سارے تمہارے کچے اور چٹھے تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا، اور پھر اس دن تمہیں اس کی جزا اور سزا بھگتنی ہے۔ یہ جملہ بڑھا کر کے یہ آیات میں احکام کے بعد قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کو ترغیبی طور پر ایسا مضمون ارشاد فرماتا تاکہ دلوں کے اندر وہ حکم راسخ ہو جائے۔ اس رسوخ کے لیے قرآن کریم کے جو آخری جملے ہیں انتہائی درجے اہم اور مفید ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ اہم ترین فائدہ قرآن کریم کے اس جملے سے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، اور یقینی طور پر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تو سب کو حاضر ہونا ہے اور وہ سب سے زیادہ باخبر ہے، اس کو کوئی چیز وہ بھول نہیں سکتا ہے۔ لا تضل ربی ولا تنسا، میرا اللہ نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، اس کو کبھی بھول چوک ہوتی ہی نہیں، اس لیے وہ بھول چوک سے پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے، اس لیے وہ باخبر ہے۔ اس باخبر کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوں گے، جنہوں نے لڑائی لڑی ہے، جن کی غلطیاں اور کوتاہیاں اپنی غلطیوں کے باوجود اپنی بات پر ڈٹے ہوئے، وہ اللہ باخبر ہے اور وہ فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں آ کر کے یہ 15 احکامات پورے ہو گئے، 16واں حکم کل سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔